نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات محترم سامعین ذی وقار، یہ ماہ مقدس رمضان مبارک جو ہمارے پاس ہمارے درمیان ایک مہمان کی حیثیت سے تشریف لایا تھا، بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے. یہ اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ، جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں، وہ جاری و ساری ہے. اور اس عشرے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا. لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے. اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تفسیر خازن میں ہے کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور بھی اس کی متعدد شرافتیں اور عظمتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں. بخاری شریف میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، ان کی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی کہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائی سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ یا زیادہ کا علم زیادہ کتنا ہے. اس رات میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اندازہ کریں کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی. اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو سورہ مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی، اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم سورۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا برکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی ہم کچھ حصہ ہمارا نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ طلب معاش میں، رزق کی تلاش میں گزر جاتا ہے، کھانے پکانے میں، دیگر دنیا کے کاموں میں بھی کچھ وقت خرچ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ رات اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ ابھی 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات یہ ابھی آنے والی ہیں، اور یہ زیادہ تر علماء کرام کا ایک گمان، ان کا خیال ہے کہ یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ بہرحال یہ جو 3 راتیں ابھی آنے والی ہیں، ان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی عبادات ہو سکیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر بندہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم کی ذات بخشنے کے لیے بندے کو وہ بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے تو وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس رات میں، بلکہ اس عشرے کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی وہ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو، اگر بندہ زیادہ احباب ہوں، اجتماعی دعا ہو رہی ہو تو وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اگر بندہ اکیلا ہو، تنہائی میں ہو تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا بندے کو پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ
زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کی ایک عظیم عبادت اگر ہو سکے تو بندہ صلاۃ و تسبیح کی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بندے کے سابقہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیت کر کے بندہ ہاتھ باندھ لے، ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر رکوع میں تسبیحات پڑھنی ہے، پھر یہ کلمہ 10 مرتبہ 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر سجدے میں جانا ہے، پہلے سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 55 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان تو وہاں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 65 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز ہو جائے گا، تو 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ کوشش کرے کہ اس رات میں یہ نوافل ضرور پڑھنے چاہیے کہ اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔